آخر کار نہال کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ جو مونا نے پلاٹ لیا تھا نہال سے، جب اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا سراج صاحب نے، تو پہلے مونا جو ہے وہ مان نہیں رہی تھی۔ آخر کار سراج صاحب نے کہا کہ ایمان کی شادی کرنی ہے، پیسے ہے نہیں تو یہ پلاٹ بیچنا ہی پڑے گا، اس کے بعد ہم دوبارہ سے پلاٹ لے لیں گے، جب ہم اکیلے ہوں گے تب ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، تو ہمارے پاس جو بھی پیسے ہوں گے ہم ان سے ایک اچھا سا پلاٹ خرید لیں گے۔ فی الحال ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم اس پلاٹ کو سیل کر دیں تاکہ ہم ایمان کی اچھے طریقے سے شادی کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو اس کی بیوی ہے سراج صاحب کی، وہ مان جاتی ہے، مونا جی جو ہے وہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم یہ سیل کر دیتے ہیں۔ جب وہ پلاٹ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں سراج صاحب، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیپر جو ہیں وہ کاغذات جو ہیں وہ سارے کے سارے نقلی ہیں، یہ کسی پلاٹ کے پیپر ہے ہی نہیں، اور نہ اس پلاٹ کو اس کے نام کیا گیا ہے، اس عورت کے یعنی کہ مونا کے نام اس پلاٹ کو کیا ہی نہیں گیا، وہ پلاٹ تو کسی اور کے نام ہے، اور یہ پیپر جو ہیں یہ سارے کے سارے نقلی ہیں۔ اور سراج صاحب جو ہیں وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور گھر آتے ہی مونا کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے تو پیسے لیے تھے پلاٹ خریدنے کے لیے، لیکن تم نے مجھے بیوقوف بنایا، تم نے پلاٹ خریدا ہی نہیں، وہ پیسے تم نے کہاں کیے ہیں، یہ کاغذات جو ہیں یہ سارے کے سارے نقلی ہیں۔ تو مونا جو ہے اس کا تو رنگ ہی اٹھ جاتا ہے، رنگ اس کا لال ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو خود جو ہے وہ کاغذات اس سے لیے ہیں، نہال نے میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا، نہال تو وہ جو ہے اس نے خود مجھے یہ پلاٹ دیا ہے اور میں نے اس کے سارے پیسے اس کو دیے ہیں، تو ایسا کیسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ سراج صاحب کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ تم نے کس سے لیا تھا، تو یہاں پہ جو مونا ہے اب بتا نہیں پا رہی ہوتی کہ اس نے کس سے پلاٹ لیا تھا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ یہاں پہ سراج صاحب جو ہے بہت زیادہ غصہ کریں گے، کیونکہ اس نے سراج صاحب کو بتایا ہی نہیں تھا کہ نہال سے یہ پلاٹ خریدا گیا ہے۔ تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں اس کو خود چیک کرواؤں گی، یہ کاغذات اصلی ہیں، تم نے جن کو چیک کروائے تھے یہ کاغذات ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہو، تو میں خود جا کے یہ چیک کرواتی ہوں۔ تو سراج صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں خود تمہارے ساتھ چل کے یہ کاغذات وغیرہ چیک کرواتا ہوں، اور جو میں نے چیک کروائے تھے میں نے اپنے ایک دوست کو چیک کروائے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہاں پہ مونا جو ہے وہ کہتی ہے کہ چلو ایک بار میرے ساتھ چلو، ہم دوبارہ سے چیک کروا کے آتے ہیں۔ تو وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کاغذات ان کو دیتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی یہ کاغذات جو ہے یہ نقلی ہیں، یہ کسی پلاٹ کے کاغذات نہیں ہیں، وہ پلاٹ کسی اور کے نام ہے، یہ کاغذات جو ہیں بالکل نقلی ہیں اور 2 نمبر ہیں۔ تو یہاں پہ سراج صاحب جو ہے مونا کو کہتے ہیں کہ اب بتاؤ تم نے پیسے کہاں کیے ہیں، یہ پلاٹ کے کاغذات تم نے جعلی بنوا کے گھر میں رکھ دیے، اور تم نے وہ پیسے جو ہے کہاں کیے ہیں، کس کو دیے ہیں، تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور اسی لیے تم جو ہے اس پلاٹ کو سیل نہیں کرنے دے رہی تھی۔ تو یہاں پہ مونا جو ہے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سراج صاحب میں تمہیں ایک حقیقت بتاتی ہوں، اور آپ جو ہے سن کے غصہ نہ کیجیے گا، میں نے تمہارے پیسے آپ کے پیسے کہیں بھی نہیں کیے، میں نے اس پلاٹ کے پیسے ہی دیے تھے، اور یہ پلاٹ جو ہے میں نے یہ نہال سے خریدا تھا اور نہال کو میں نے سارے پیسے دیے ہیں۔ سراج صاحب یہ سنتے ہی بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نہال سے تم یہ پلاٹ خرید رہی ہو، تم نے مجھ سے بات چھپائی اور آج ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ نہال کو تم نے پیسے دیے ہیں، اس چیز کا کیا ثبوت ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، اسی نے یہ پلاٹ مجھے دیا۔ اس کے بعد سراج صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں ہم اس کے پاس، نہال کے پاس، اور وہیں پہ جا کے فیصلہ ہوگا۔ جب وہ نہال کے پاس جاتے ہیں تو نہال صاحب مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پلاٹ تو مجھ سے لیا ہی نہیں گیا، یہ پلاٹ مونا نے کسی اور سے لیا ہے، یا یہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھ سے پلاٹ خریدا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ مونا جو ہے وہ قسمیں کھا رہی ہوتی ہے، لیکن سراج صاحب جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کس پہ یقین کیا جائے۔ ایک طرف جو نہال ہے اس کا اعتماد اتنا بن چکا ہے سراج صاحب کے سامنے کہ سراج صاحب کو یقین ہے اب نہال پہ کہ نہال فراڈ نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف جو مونا ہے، مونا پہ بھی اس کو یقین ہے، لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو جھوٹا قرار دے، کس نے یہ فراڈ کیا ہے۔ تو مونا جو ہے وہ سراج صاحب کو لے کے گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کے قسمیں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پلاٹ میں نے اسی سے لیا تھا، اور میں ایک بات اور آپ کو بتاتی ہوں تب جا کے آپ کو یقین ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ جو مہین ہے اس کی شادی جو ہے نہال کے ساتھ کر دو، تو وجہ یہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں پلاٹ تو آپ کو جو دلواؤں گا اس میں آپ کو کافی زیادہ جو ہے رعایت مل جائے گی، اور میں آپ کو مناسب قیمت میں یہ پلاٹ دوں گا اگر میری شادی جو ہے وہ مہین کے ساتھ آپ کروا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سنتے ہی جو سراج صاحب ہے وہ مزید غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اتنی لاپرواہ اور اتنی خود غرض ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو تمہیں سہارا دیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا گھر نہیں ہے، جس کو کوئی اپنے پاس رکھنے والا نہیں ہے، سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میں نے تو تمہیں یہ سوچ کے اپنا گھر دیا تھا، میں نے تم سے شادی کی تھی، لیکن تم نے میری ہی بیٹی کی زندگی خراب کی اور میرے ہی ساتھ تم نے دھوکہ کیا۔ اب مہین جو ہے وہ اس فراڈیے کے ساتھ ہے جس نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا
لیا ہے۔ اب مہین جو ہے، مہین پر بھی اتنا وہ اپنا جیسے کہتے ہیں کہ یقین جو ہے وہ دلا چکا ہے مہین کو کہ مہین جو ہے اب اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہال پر شک نہیں کرے گی۔ دوسری طرف جو اب نرمین ہے، نرمین جو ہے وہ آتی ہے اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پہ اس کا باپ کہتا ہے کہ کون سی بات تم نے میرے ساتھ کرنی ہے، ایسی کیا بات ہے کہ تم اتنی پریشان ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بابا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے اور غصہ بھی نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نہال کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے بعد میں مہین کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونا دے رہی تھی، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی اس کی شادی کروائی۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ میں کیوں غصہ کر رہی تھی؟ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ میں اسے پسند کرتی تھی، اور اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ مہین کی شادی اس سے ہو، بلکہ بات یہ تھی کہ اس بندے نے مجھے بلیک میل کیا تھا اور شادی کے دن مجھے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو ورنہ میں تمہاری جو تصویریں ہیں وہ ادھر ادھر پھیلا دوں گا۔ تو سراج صاحب کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو نہال ہے وہ ایک نمبر کا مطلب کہ آوارہ لڑکا ہے، اور شادی کے بعد بھی، مہین کے ساتھ شادی کے بعد بھی اب وہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے بار بار ٹارچر کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے فون پہ بات کیا کرو، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں مہین کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دوں گا۔ تو یہ بات جب سنتے ہیں سراج صاحب کو تو ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ نرمین جو ہے وہ رونے لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ واہ ایسا ہی ہے۔ اور یہ بات جب جو ہے مطلب کہ سراج صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات ہمایوں کو کیوں نہیں بتائی؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہمایوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمایوں تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو گل رخ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ بھی اب بہت شاطر ہے، اس کا بھی ہمیں دوسرا چہرہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ جو ہے اب ہمایوں کو پھنسانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہمایوں کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور نرمین کا پتہ وہ کاٹنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ مہین کو ٹارچر کرتی ہے۔ وہ بار بار ہمایوں کے ساتھ جاتی ہے کھانے پینے کے لیے، یا بار بار ہمایوں کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہمایوں جو ہے اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ عورت جو ہے گل رخ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہمایوں کی شادی جو ہے اس کے ساتھ ہو جائے، اور اسی لیے وہ ہمایوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، ہمایوں کو ہر وقت جو ہے اپنے پاس رکھتی ہے، اور نرمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ سب یہ ساری باتیں اوپن ہوتی ہیں تو اب جو سراج صاحب ہیں، ایک تو وہ یہاں پہ جو مونا آنٹی ہے، مونا آنٹی کو اس کو تھپڑ ماریں گے، اور اس کے بعد اس کو مطلب کہ کہیں گے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اس گھر کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد وہ جائیں گے نہال کے پاس، اور نہال کے پاس جب جائیں گے وہاں پہ جا کے بات ہوگی تو وہاں پہ جو مہین ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہال ایسا نہیں ہے، نرمین جو ہے وہ ہم سے جلتی ہے، نرمین اسی لیے جھوٹ بول رہی ہے، اور مونا آنٹی بھی جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے ہم سے پلاٹ کوئی بھی نہیں خریدا، کیونکہ تب تک جو نہال ہے اس نے مہین کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوں گی۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو مہین ہے بہت نرمین ہے وہ جو ہے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اور پاگل پنے کی وجہ سے مزید ذلیل ہونے والی ہے، اور نرمین جو ہے آخرکار اس نے اپنا منہ کھول دیا اور اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا دی ہے۔ دوسری طرف گل رخ جو ہے اس کا بھی چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے، اور ہمایوں جو ہے آخرکار اس کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں واقعی ہی گل رخ کے جو ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اور میں واقعی ہی نرمین کے ساتھ برا کر رہا ہوں۔ تو آگے جا کے دوستو یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور بہت جلد جو ہے اب ہمایوں جو ہے وہ اس کو اپنا احساس ہو جائے گا اس غلطی کا کہ وہ گل رخ کی سائڈ کافی زیادہ لے رہا ہے۔